بعض دفعہ کچھ ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنے میں کچھ مسائل ہیں. بارش کا مسئلہ ہے، بارش ہو تو ظہر اور عصر اکٹھی کی جا سکتی ہے. سفر میں ہے اکٹھی ہو سکتی ہے، میدان جہاد میں ہے اکٹھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈیوٹی پہ ہیں پھر بھی اکٹھی ہو جائے گی. اور ابھی تو بخار چڑھا ہوا ہے کئی لوگوں کو T20 ورلڈ کپ کا، میرے خیال میچ کے وقت بھی اکٹھی ہو جائے گی. کتنے ہی مشغول ہو، آقا بمعنی مالک اللہ ہے. جب اللہ کی طرف سے آواز آ گئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ دکان پہ مشغول ہے کہ 4 پیسے مل جائیں، اور اللہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، تو پیسوں کو لے کے فلاح نہیں پا سکے گا، میرے سامنے سر جھکا دے تجھے دنیا آخرت کی فلاح مل جائے گی. تو دنیا کا کوئی کام اتنا اہم نہیں جتنا اہم اللہ کا حکم آنے کے بعد مسجد میں حاضر ہونا ہے. نبی نے صحابی کو بھی اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، اور ہم کو جا کسی مشغولیت میں ٹیلی فون میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے، کہیں اور گپ شپ لگاتے ہوئے، کہیں اور ڈیوٹی کرتے ہوئے. سب سے بڑی ڈیوٹی تو ہماری کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اس سے بڑی ڈیوٹی تو کوئی نہیں. اور جو جس ڈیوٹی کی وجہ سے آپ نماز چھوڑ رہے ہو، اس کے اینڈ پر تو آپ کو 2000 ریال مل جائیں گے، 1000 پاؤنڈ مل جائیں گے، 1000 ڈالر مل جائیں گے. آپ کی ایک ڈیوٹی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. اگر وہی ڈیوٹی چھوٹ گئی تو کیا ہاتھ آئے؟